دوستو یہ ایک ایسے آدمی کا قصہ ہے جس کے پاس مال و دولت اور اولاد کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ ہر طرح سے خوشحال تھا۔ اس کی زندگی ہی میں اس کی ساری اولاد کی شادیاں ہو گئی تھیں۔ بیٹیاں شادی کے بعد سسرال جا کر بس گئیں اور بیٹے شادی کے بعد بیویوں کو ساتھ لے کر الگ الگ مکانوں میں رہنے لگے۔ اب گھر میں صرف بوڑھے ماں باپ رہ گئے۔ ان کی خدمت کے لیے ایک ڈرائیور اور ایک نوکرانی گھر میں موجود تھی۔ بچوں کا معمول تھا کہ چھٹی کے دن زیادہ تر وقت اپنے والدین کے پاس ہی گزارتے۔ اس طرح بوڑھے والدین کو کوئی خاص تنہائی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ انہیں نواسا نواسیوں پوتا پوتیوں کو گاہے بگاہے دیکھنے اور ان کے ساتھ خوش کلامی کا موقع مل جاتا تھا، لیکن چند برس بعد ماں کا انتقال ہو گیا اور گھر میں باپ اکیلا رہ گیا۔ چنانچہ اس نے بڑے بیٹے کے سامنے تجویز رکھی کہ میں تنہا اس گھر میں نہیں رہنا چاہتا، اس لیے اب میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ بیٹے نے باپ کی خواہش بخوشی قبول کی اور بوڑھے والد کو لے کر گھر روانہ ہو گیا۔ گھر میں اس نے ایک کمرے کی اچھی طرح سے صفائی کروائی اور اس کمرے کو اپنے والد کے لیے وقف کر دیا۔ باپ کی خدمت میں اس نے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ جب بھی ڈیوٹی سے آتا تو باپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوتا اور خیریت دریافت کرتا، مگر یہ سلسلہ زیادہ دن تک نہ چل سکا۔ اس کی بیوی سسر کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتی تھی۔ اس کا شوہر شام کو آفس سے تھکا ہارا گھر آتا تو وہ اس کے بوڑھے باپ کے خلاف شکایات کا ڈھیر لے کر بیٹھ جاتی۔ ایک دن اس نے شوہر کے سامنے بلا جھجھک کہہ دیا کہ اب اس گھر میں رہوں گی یا تمہارا باپ۔ یہ سنتے ہی شوہر کے کان کھڑے ہو گئے۔ اسے اپنی بیوی سے بہت محبت تھی۔ اس نے بیوی کو کافی سمجھایا بجھایا۔ بہت بحث کے بعد آخرکار دونوں میاں بیوی میں اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ بوڑھے باپ کو گراؤنڈ فلور سے نکال کر چھت سے معلق کمرے میں منتقل کر دیا جائے تاکہ کسی کو شکایت کا موقع نہ مل سکے۔ چنانچہ بیٹے نے باپ سے کہا کہ میں نے کافی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو چھت سے ملحق کمرے میں منتقل کر دیا جائے۔ چھت پر صاف ستھری ہوا بھی ہے، سورج کی روشنی بھی ہے، بلا واسطہ فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے اور چھت کی صفائی سے آپ لطف اندوز بھی ہوتے رہیں گے۔ باپ نے کہا ہاں بیٹا، بھلا تمہاری ان باتوں سے اختلاف کیوں کر ہو سکتا ہے؟ تم نے میرے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے وہ میرے حق میں صحیح ہے، اس طرح میری صحت بھی اچھی رہے گی۔ باپ نے بیٹے کے جواب میں کہا باپ گھر کے نچلے حصے میں رہتا تھا تو گاہے بگاہے اس کے ننھے منے پوتے پوتیاں من بہلا دیا کرتے تھے اور وہ ان کے ساتھ گھل مل کر کچھ باتیں کر لیا کرتا تھا، مگر چھت پر آنے کے بعد اسے وہی تنہائی ڈسنے لگی جو بیوی کے انتقال کے بعد اسے اپنے گھر میں ڈستی تھی۔ بیچارہ باپ اس تنہائی اور بہو بیٹے کی جانب سے بے پرواہی کو صبر و تحمل سے جھیلتا رہا۔ غم کی شدت اسے کھائے جا رہی تھی مگر وہ اس کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ وہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ اس کے ساتھ بیٹا اور بہو اچھا برتاؤ نہیں کر رہے۔ اسے یہ دیکھ کر اندر ہی اندر بہت بڑا دکھ ہوتا تھا کہ گھر میں اچھی اور قیمتی پلیٹیں موجود ہیں، اس کے باوجود اس کا کھانا ہمیشہ ایک پلاسٹک کی پلیٹ میں آتا ہے اور وہ بھی صاف ستھری نہیں ہوتی تھی۔ بہو نوکرانی سے کہا کرتی تھی کہ کھانا اسی پلاسٹک کی پلیٹ میں دیا کرو، شیشے کی پلیٹ میں کھانا دو گی تو وہ توڑ دیں گے یا اسے گندا کر دیں گے۔ بوڑھا باپ اب عمر کے آخری حصے میں قدم رکھ چکا تھا۔ اس کی زندگی اور قبر کے مابین بس تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تھا۔ ادھر گھر میں کوئی بھی اس کا دھیان رکھنے والا نہیں تھا۔ اس کے کپڑے گندے، اس کا کمرہ بھی گندا، اس پر متضاد تنہائی کا زہر۔ اب وہ جی نہیں رہا تھا، جینے کی نقل کر رہا تھا۔ آخرکار وہ وقت بھی آ گیا جس سے کسی کو مفر نہیں۔ بوڑھا باپ آخر فوت ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بوڑھے باپ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے کوئی 4-5 ہفتے گزرے تھے کہ نافرمان بیٹا اپنے بچوں اور نوکروں کے ساتھ باپ کے کمرے میں داخل ہوا اور کمرے کی صفائی ستھرائی میں لگ گیا۔ وہ کمرہ گھر کے ڈرائیور کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ کمرے کی صفائی کے دوران اس نافرمان بیٹے کے ایک بچے کی نظر پلاسٹک کے پلیٹ پر پڑ گئی۔
جو اس کے بوڑھے دادا کے لیے خاص کر دی گئی تھی۔ بچے نے لپک کر وہ پلیٹ اپنے ہاتھ میں اٹھا لی۔ باپ نے فوراً کہا کہ اس پرانی اور گندی پلیٹ کا تم کیا کرو گے؟ اسے پھینک دو، یہ رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن چھوٹے بچے نے باپ کی بات پر کوئی دھیان نہ دیا اور کہنے لگا، نہیں نہیں، مجھے اس کی ضرورت ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا، میں اسے پھینک نہیں سکتا۔ باپ نے اپنے بچے کی باتیں سن کر پوچھا کہ بیٹا، بھلا اس گندی پلیٹ کا تم کیا کرو گے؟ بچے نے جواباً کہا کہ میں پلاسٹک کی اس پلیٹ کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں تاکہ کل جب آپ بوڑھے ہو جائیں تو میں آپ کو اسی پلیٹ میں کھانا دے سکوں۔ ننھے منے بچے کی یہ بات سن کر نافرمان بیٹے کے کان کھڑے ہو گئے۔ اب اسے احساس ہو چکا تھا کہ بوڑھے باپ کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں تھا اور وہ اپنے محسن باپ کا نافرمان بیٹا تھا۔ بچے کی بات سے وہ بہت شرمندہ ہوا۔ پھر اس کی آنکھیں جھلک اٹھیں۔ کمرے کی صفائی کا کام کاج چھوڑ کر وہ اپنے باپ کے بستر پر لیٹ گیا اور آنسو بہاتے بہاتے باپ کے کمرے کی فرش کو چومنے لگ گیا۔ لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ دوستو، ماں باپ بہت بڑی عظیم دولت ہیں۔ اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں یا ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک زندہ ہے تو یہ موقع غنیمت جان کر ان کی بے تحاشا خدمت کریں تاکہ کل آپ کے بچے بھی آپ کی خدمت کریں اور قیامت کے دن آپ سرخرو ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو صحت مند زندگی عطا فرمائے اور آپ کے اوپر تا حیات آپ کے والدین کا سایہ برقرار رکھے، اور جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی قبروں کو منور فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور آپ کے والدین کے صدقے اللہ تعالی میرے والدین کی بھی مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ اسے شیئر بھی ضرور کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔